يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. پچھلے درس کے اندر اس اہم ترین موضوع سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بتائی گئی تھی کہ طلاق سب سے آخری حل ہے اور ہماری شریعت کے اندر نکاح کا مطلب اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم رہے. لیکن اگر کچھ پریشانیوں کے سبب، مشقت کے سبب اور مزاج کے آپس میں نہ ملنے کے سبب اگر اس رشتے کو برقرار رکھنا ممکن نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں آخری حل طلاق ہے. اور یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ طلاق کی دو قسمیں، سنی طلاق اور بدعی طلاق. اور سنی طلاق وہ طلاق ہے جو شریعت کی روشنی میں واقع ہوتی، اور اگر یہ طلاق دے دی جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کے واقع ہونے کے بارے میں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے متفق طور پہ. سنی طلاق کی صفت یہ ہے کہ انسان یا تو حمل کی حالت میں یا یہ ہے کہ اس طہر کی حالت میں جس طہر میں اس نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو ایک طلاق دے، اور طلاق دینے کے بعد عدت کا انتظار کرے. اور عدت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اگر حیض والی خواتین ہیں تو ان کی عدت 3 حیض ہے. تیسرے حیض کے بعد میں، طلاق کے بعد میں جب تیسری بار حیض آئے اور حیض آ کر ختم ہو جائے تو عدت پوری ہو جاتی ہے. اور اگر ایسی خواتین ہیں جنہیں حیض نہیں آتا، یا تو کم سنی کی وجہ سے یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، تو ان کی عدت 3 مہینے. اور جو حمل کی حالت میں ہیں ان کی عدت بچے کی ولادت ہے. تو اس طریقے سے جب سنی طلاق دی جاتی اور طہارت کی حالت میں یا اسی طریقے سے حمل کی حالت میں، تو جب تک عدت باقی ہے اس عدت کے اندر شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت کے اندر واپس لوٹا لے، اور اگر نہیں لوٹاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہی رجعی طلاق بینونہ صغریٰ کے اندر تبدیل ہو جاتی. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایک طہر میں ایک طلاق دے اور دوسرے طہر میں پھر دوسری طلاق دے دے. پھر اس کے بعد میں اب تیسری طلاق بچتی ہے جو کہ آخری طلاق ہے. اب اگر اس نے دوسری طلاق دے دی ہے تو پھر ایسی صورت میں عدت کا انتظار کریں گے. اگر عدت کے اندر اس نے واپس لوٹا لیا تو صحیح ہے، اور اگر عدت گزر جانے کے بعد میں واپس نہیں لوٹایا اور عدت گزر گئی تو پھر ایسی صورت میں یہ طلاق بھی طلاق بینونہ ہو جائے گی، یعنی بینونہ صغریٰ. پہلی طلاق اور دوسری طلاق یہ طلاق رجعی ہوتی ہے، اور اگر اس کی عدت مکمل ہو جائے، عدت پوری ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں یہی طلاق بینونہ صغریٰ کے اندر تبدیل ہو جاتی. بینونہ صغریٰ کا مطلب یہ ہے،
یا عدت کا جو تذکرہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے اندر جب تک بیوی ہے پہلی طلاق کے بعد میں یا دوسری طلاق کے بعد میں، تو اس وقت تک شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اپنی زوجیت کے اندر دوبارہ واپس لوٹا لے، دو گواہوں کو بلائے، ان کو گواہ بنا کر واپس اپنی زوجیت کے اندر واپس لوٹا لے۔ اور اگر عدت گزر گئی اور پھر دوبارہ وہ لوگ واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو پھر نئے سرے سے نکاح کر کے، نکاح جدید کے ذریعے سے نئے سرے سے نکاح کر کے، جس کے لیے وہ ساری کی ساری شرطیں ہیں جو کہ پہلے نکاح کے لیے شرط ہوتی، یعنی ولی کی رضامندی، شوہر اور بیوی کی رضامندی، لڑکے اور لڑکی کی رضامندی، اسی طرح سے گواہ کا ہونا اور ایجاب و قبول کا ہونا، مہر کی رقم متعین کرنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری۔ تو اس اعتبار سے یعنی سنی طلاق نتیجے کے اعتبار سے دو طلاق کے اندر تقسیم ہوتی ہے، ایک ہے طلاق رجعی اور ایک ہے طلاق بائن۔ اور طلاق رجعی کی صورت میں اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی، چاہے وہ پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق، اور اگر عدت باقی ہے تو عدت کے اندر اسے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اگر عدت مکمل ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ طلاق رجعی طلاق بائن کے اندر تبدیل ہو جاتی، لیکن اس کو بینونہ صغریٰ بولتے ہیں کہ بینونہ صغریٰ کے اندر یعنی جیسے ہی عدت ختم ہوتی ہے دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی اور دونوں کے بیچ کسی طرح کا رشتہ باقی نہیں رہتا، لیکن جب تک اس کی کسی دوسری جگہ پہ شادی نہیں ہوئی ہے، اگر دونوں کے دونوں راضی ہوتے ہیں اور ولی بھی راضی ہوتا، مہر بھی متعین کی جاتی، ایجاب و قبول نئے سرے سے ہوتا اور گواہ متعین ہوتے، تو پھر ایسی صورت میں نکاح جدید کے ذریعے سے نئے سرے سے نکاح کر کے دونوں اپنے گھر کو پھر نئے سرے سے بسا سکتے ہیں۔ یہ پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد میں، جب تک اس نے تیسری طلاق نہیں دی۔ اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی تو اس کو کہتے ہیں طلاق بائن بینونہ کبریٰ، یعنی بڑی جدائی ہو گئی۔ اب اس جدائی کے بعد دونوں کے دونوں کبھی بھی واپس نہیں لوٹ سکتے ہیں جب تک کہ اس عورت کی شادی کسی دوسری جگہ پہ نہ ہو جائے، یعنی عدت گزرنے کے بعد اس کی شادی کسی دوسری جگہ پہ نہ ہو جائے، اور اس دوسرے شوہر سے یا تو طلاق کی وجہ سے یا یہ ہے کہ اس کی وفات کی وجہ سے اگر جدائی ہو جاتی ہے اور عدت گزر جاتی اور دونوں کے دونوں نئے سرے سے نکاح کر کے اپنے گھر کو بسانا چاہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے گھر کو بسا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بینونہ کبریٰ۔ بینونہ کبریٰ کی صورت میں یعنی جب اس نے تیسری اگر طلاق دے دی ہے تو اس طلاق کے بعد اپنی بیوی کو نئے سرے سے نکاح کر کے واپس نہیں لوٹا سکتا جب تک کہ اس کی شادی کسی دوسری جگہ نہ ہو جائے، اور یہ ایگریمنٹ والی شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ شادی ایگریمنٹ والی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ حلالہ کی اس کے اندر نوعیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایگریمنٹ والی شادی یا حلالہ والی شادی یا جس شادی کا مقصد صرف یہ ہو کہ اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کر دیا جائے، تو یہ شادی جائز نہیں، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی طور پہ ابھی ہم گفتگو کریں گے کہ یہ شادی کیوں کر جائز نہیں اور اس کے اندر کیا کیا قباحت ہے۔ تو اگر تیسری طلاق ہو گئی اور طلاق بائن ہو گئی یعنی بینونہ کبریٰ، تو پھر اس کے بعد میں دونوں کے بیچ نئے سرے سے نکاح کر کے واپس لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں تک کہ یعنی اس لڑکی کی شادی، اس عورت کی شادی کسی دوسری جگہ پہ ہو جائے رضامندی کے ساتھ، اور یہ حیلے والی شادی نہ ہو، بہانے والی شادی نہ ہو، اور اس جگہ شادی ہونے کے بعد میں اگر شوہر کی وفات ہو جاتی ہے یا یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی اور عدت پوری ہو جاتی، تو عدت پوری ہونے کے بعد میں پھر اگر دونوں واپس لوٹنا چاہیں تو نئے سرے سے نکاح کر کے واپس لوٹ سکتے۔ یہ رہی بات شرعی طلاق سے متعلق۔ سنی طلاق سے متعلق کہ سنی طلاق یہ ہے جو کہ حمل کی حالت میں دی جائے، یا یہ ہے کہ ایسے طہر میں طہارت میں دی جائے جس کے اندر شوہر نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو، اور اس طلاق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلی طلاق ہے تو وہ رجعی طلاق ہے، دوسری طلاق ہے تو وہ بھی رجعی طلاق ہے، اور جب تک بیوی عدت کے اندر ہے شوہر اپنی بیوی کو اپنی زوجیت کے اندر واپس لوٹا سکتا ہے، اور اگر عدت پوری ہو گئی تو پھر نئے سرے سے نکاح کر کے وہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت کے اندر واپس لوٹا سکتا۔ اور اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، طلاق بائن دے دی بینونہ کبریٰ،
تو پھر ایسی صورت میں دونوں کے بیچ رشتے قائم کرنے کا کوئی موقع نہیں. جو موقع تھا وہ سارا کا سارا موقع ختم ہو گیا. اب اگر ان کے درمیان اگر واپسی کی کوئی ایک صورت بچتی ہے تو وہ یہی صورت ہے کہ اس سے لڑکی کی شادی کہیں دوسری جگہ ہو جائے، اور پھر یا تو اس کے شوہر کی وفات ہو جائے، یا یہ ہے کہ طلاق ہو جائے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں حیلے اور بہانے سے نہیں، بلکہ جو دوسری جگہ پہ نکاح ہوا ہے اس لیے ہوا تاکہ اس نکاح کو ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رکھا جائے، اس کے اندر استمرار ہو. یہ ایگریمنٹ والا نکاح نہ ہو کہ چند دنوں کے لیے، ایک رات کے لیے، چند دنوں کے لیے حلالہ والا نکاح نہ ہو. تو پھر ایسی صورت میں اگر وہاں پہ اسے طلاق ہو جاتی ہے، شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد میں اگر چاہے تو اپنے پہلے شوہر کے پاس لوٹ سکتی ہے، یعنی دونوں کے دونوں لوٹنے کے لیے راضی ہیں تو پھر ایسی صورت میں لوٹ سکتی ہے نکاح جدید کے ذریعے سے. اب آتے ہیں طلاق کی دوسری قسم کی جانب، اور وہ ہے طلاق بدعی. طلاق بدعی جو کہ شریعت کے مخالف ہے، یعنی اسی لیے اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں. طلاق شرعی وہ طلاق جو کہ شریعت کے موافق ہے، اور طلاق بدعی وہ طلاق جو کہ شریعت کے مخالف ہے، جو کہ بدعت ہے، جس کی اجازت شریعت نے نہیں دی. اور اس کی کئی ایک صورتیں. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی طہارت کے اندر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے جس طہارت کے اندر اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہو، خواہ وہ غسل کر لی ہو یا غسل نہ کی ہو، یعنی غسل کرنے یا نہ کرنے کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. تیسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دے، کہے کہ میں نے 3 طلاق دی، یا میں نے 100 طلاق دی، میں نے 1000 طلاق دی، جیسے کہ عام طور پہ جاہل لوگ کیا کرتے ہیں. تو یہ تیسری صورت ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ یہ کہے کہ طلاق طلاق طلاق، یعنی طلاق کے لفظ کو 3 بار استعمال کرے، طلاق 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 اس طرح سے. تو یہ ساری کی ساری صورتیں بدعی صورتیں. اور بدعی طلاق کے واقع ہونے اور نہ ہونے کے بیچ علماء کرام کے ہاں کافی اختلاف ہے. چنانچہ اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ طلاق بدعی واقع ہو جاتی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ طلاق بدعی واقع نہیں ہوتی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ صرف ایک واقع ہوتی. جیسے اگر ایک ہی لفظ کے اندر 3 طلاق دے یا 100 طلاق دے یا 1000 طلاق دے تو چاہے جتنی بھی یعنی تعداد ہو وہ طلاق صرف ایک ہی واقع ہوگی، ایک سے زیادہ واقع نہیں ہوگی. اور اس طریقے سے ایک چوتھا قول بھی اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہے اور صحبت کرنے کے بعد میں طلاق دی تو پھر ایسی صورت میں 3 طلاق واقع ہوگی. اور اگر صحبت نہیں کی ہے، نکاح کے بعد ہی میں اس نے طلاق دے دی اور ایک ہی لفظ کے اندر 100 بار اس نے طلاق دے دی یا 3 بار طلاق دے دی یا 1000 بار طلاق دے دی تو وہ ایک ہی شمار ہوگی. اور یہ جتنے بھی اقوال ہیں سارے لوگوں نے، سارے علماء نے اپنے اپنے قول کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں حجت یعنی قائم کی ہے، اور اس چیز کی انہوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس مسئلے کو انہوں نے اختیار کیا ہے وہی مسئلہ راجح ہے. لیکن اگر آپ واضح طور پہ قرآن کے دلائل کو دیکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے فرمائے تو اس کی روشنی میں 2 ہی چیز زیادہ راجح لگتی ہے. یا تو بدعی طلاق، یا تو وہ طلاق ہی نہیں، یا یہ ہے کہ اگر ایک ہی لفظ کے اندر 300 100 اگر طلاق دی جاتی ہے تو وہ طلاق صرف ایک ہی طلاق ہے، ایک سے زائد نہیں. وہ طلاق ایک ہی طلاق ہے، ایک سے زائد نہیں. اور جن علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ بدعی طلاق واقع نہیں ہوتی، انہوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، کہ اے نبی جب آپ اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو عدت کے اندر طلاق دیں. اور یہ طلاق جو کہ بدعی طلاق ہے یہ عدت کے اندر ہے ہی نہیں، واقع ہی نہیں ہوئی. جب یہ عدت کے اندر واقع نہیں ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ طلاق واقع ہی نہیں ہوگی، یہ طلاق مانی ہی نہیں جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اصول کے اندر یہ قاعدہ مقرر ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیا جائے
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس سے اپوزٹ چیز ہے اس سے روکا گیا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ چیز ممنوع چیز جو ہے فاسد ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جو عدت کے علاوہ طلاق دی گئی تو یہ طلاق بھی فاسد ہے، یہ طلاق قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا اس کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو بھلائی کے ساتھ روکنا ہے یا احسان کے ساتھ جدا ہو جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدائی کے اندر بھی احسان کا تذکرہ کیا کہ اگر جدائی ہونی ہے تو احسان کے ساتھ جدا ہونا ہے، اور اگر کوئی حرام طریقہ اس کے لیے اختیار کرے، یعنی جو چیز محرم ہے، جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بری جدائی ہوگی، تو اس لیے بھی یہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق دو بار ہے، یعنی رجی طلاق دو بار ہے، ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے، پھر اس کے بعد میں دوسرے طہر میں دوسری طلاق دی جائے، یا حمل کے حالت میں طلاق دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طلاق دینے کی اجازت دی ہے وہ شرعی طلاق کی اجازت ہے، اور غیر شرعی جو طلاق ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو کہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں، وہ عمل مردود ہے۔ اس کے اندر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بدعی طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بدعی طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ وہ معاملہ، وہ طلاق ہماری شریعت کے مطابق نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں۔ اور اسی چیز کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے شاگرد ابن القیم، اور اسی طرح سے مشائخ میں سے، موجودہ مشائخ میں سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے یہاں کا جو لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے سعودی عرب کا، اس لجنہ دائمہ کے فتوے کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ بدعی طلاق واقع نہیں ہوتی، بدعی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر تعداد کے اندر اگر ایک ہی بار 3 طلاق کوئی دے دیتا ہے، یا 100 طلاق دے دیتا ہے، یا 1000 طلاق دے دیتا ہے، تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر، کہ ابو بکر رضی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیہ انات، کہ جس معاملے کے اندر لوگوں کے لیے وسعت تھی، اس کے اندر لوگوں نے جلدی کی، یعنی 3 طلاق ایک ہی بار انہوں نے دے دی۔ فلو امضیناہ علیہم، اگر ہم یعنی اس 3 طلاق کو ان کے لیے 3 ثابت کر دیں اور 3 کا فیصلہ کر دیں، پھر اس کے بعد میں فامضیناہ علیہم، فامضاہ علیہم، پھر اس کے بعد میں انہوں نے 3 طلاق کو 3 لوگوں کے اوپر فیصلہ کیا کہ اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تو اس کے اوپر 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع کے 2 سال میں یہ 3 طلاق ایک ہی طلاق مانی جاتی تھی۔ لیکن اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اور اپنی اجتہاد کی روشنی میں ایک فیصلہ صادر فرمایا۔ لیکن ابھی کے زمانے کے مطابق، خصوصی طور پہ اس وقت جبکہ عورتوں کی حد سے زیادہ بے حرمتی ہوتی ہے اور ان کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، اور لوگ اس پاکیزہ عورتوں کی عزت کو لوٹنے کے لیے ہر چہار جانب تیار رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانے کا پتہ ہوتا تو کبھی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ نہیں کرتے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیزیں ثابت ہیں، حلالہ کرنے والے مرد اور حلالہ کروانے والے مرد کے سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اگر ان دونوں کو میرے سامنے لایا جائے تو میں ان دونوں کو رجم کر دوں گا۔
تو اس سے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے اندر اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ اب اس زمانے میں بھی جبکہ لوگ حلالہ نکاح حلالہ کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اور اپنی شیطانیت کو پوری کرنے کے لیے، شیطانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے جب انہوں نے اس کو ایک وسیلہ بنا لیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس طرح کے مسئلے کو کبھی بھی یعنی نافذ نہ کیے جائے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو معصوم بچیاں ہیں ان کی عزت لوٹی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں کے اندر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا، اور اس سلسلے میں احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو یعلا نے مسند ابو یعلا کی روایت ہے، اور انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں رکانہ کے سلسلے میں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ایک ہی مجلس میں، فحزن علیہ حزنا شدیدا، پھر اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ غمگین ہوئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیف طلقتہا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دی، فقال ثلاثا فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں نے 3 طلاق دے دی، فقال صلی اللہ علیہ وسلم انما تلک واحدۃ فارتجعھا، کہ یہ ایک ہی طلاق ہے اس لیے تم انہیں واپس لوٹا لو۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی ناراض ہوئے، ثم قال ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اس طرح سے مذاق کیا جائے گا، اس کا کھیل کیا جائے گا اور اس کی بے حرمتی کی جائے گی جبکہ میں تمہارے بیچ ابھی موجود ہوں۔ حتی قام رجل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضگی کو دیکھ کر، غصے کو دیکھ کر ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے یہ اجازت طلب کی اور کہا یا رسول اللہ الا اقتلہ، اللہ کے رسول کیا میں اسے قتل نہ کر دوں، اس شخص کو جس نے شریعت کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، کیا ایسے شخص کو میں قتل نہ کر دوں؟ ابن کثیر نے اس سند کے بارے میں کہا ہے کہ اس حدیث کی سند جید ہے، اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام کے اندر کہا ہے رواتہ موثقون، کہ اس کے سارے روایت کرنے والے بھروسہ مند ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری احادیث ہیں اور قرآنی آیات ہے، ان آیات اور احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یا تو طلاق بدی، یا تو وہ طلاق ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں ایک سے زائد طلاق دی جاتی ہے، 3، 5، 7، 10، 100، 1000، تو پھر ایسی صورت میں اسے ایک ہی شمار کیا جائے گا، وہ طلاق جو ہے ایک ہی شمار ہوگی، ایک سے زائد شمار نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے یعنی مختصر طور پہ طلاق بدی سے متعلق چند باتیں۔ اب آتے ہیں طلاق کے دوسرے مسائل کی جانب، اور وہ ہے غصے کی حالت میں طلاق دینا، یا یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، تو مجبوری کی حالت میں طلاق دینا، یا غصے کی حالت میں طلاق دینا، یا نشے کی حالت میں طلاق دینا، انسان کی عقلی کیفیت اس وقت باقی نہ رہے، غصہ اس قدر ہو جائے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق، کہ اگر غصہ حد سے زیادہ بڑھ جائے، یا یہ ہے کہ انسان کی ذہنی کیفیت باقی نہ رہے اور وہ اس کا عقل و ہوش و حواس اس کا باقی نہ رہے، اور اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، تو اس طرح سے زبردستی کے اندر دی جانے والی طلاق نہ تو واقع ہوتی ہے اور نہ ہی آزاد کیا ہوا غلام آزاد ہوتا ہے، بلکہ اگر اکراہ کے اندر یا شدید غصے کے اندر اگر طلاق دی جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور علماء کرام نے غضب، عام طور پہ لوگ غصے کی حالت ہی میں طلاق دیا کرتے، تو اس غصے کو علماء کرام نے 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ پہلا حصہ یہ ہے، یعنی پہلی قسم اس کی یہ ہے کہ عقل پوری طور پہ غائب ہو جائے اور انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں سارے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جب ذہنی کیفیت غصے کی وجہ سے اس حالت تک پہنچ جائے تو اس حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ابھی غصے کی ابتدا ہے،
غصے کی ابتدا ہے، چند باتیں ہوئی، بیوی نے کچھ بات کہی، شوہر نے کچھ بات کہی، اسی کے اوپر ہلکا سے غصہ ہوا، اور وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ ابھی یعنی غصہ کی ابتدائی حالت ہے اور وہ اس کی ذہنی کیفیت باقی ہے، پورے ہوش و حواس کے اندر ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس وقت اگر طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق مانی جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غصہ شدید ہو جائے لیکن ہوش و حواس باقی ہو، غصہ شدید ہو جائے لیکن ہوش و حواس باقی ہو، تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی انسان طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، اس سلسلے میں علماء کرام کے یہاں اختلاف ہے کہ وہ طلاق مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اس سے قبل کہ وہ طلاق مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، ہم اپنے یہاں کے معاشرے کی حالت کے اوپر ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو وہ آتا ہے مولوی کے پاس، اور وہ مولوی عام طور پہ مسجد کا امام ہوتا ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ قاری یا یہ ہے کہ حافظ ہوتا ہے، اس نے حفظ کر لیا ہے اور قرأت کی ڈگری حاصل کر لی ہے، اچھی آواز ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے اور ہر کسی کو فتوے دیتا رہتا ہے، فتوے سناتا رہتا ہے، ہر مسئلے کے اندر جو بھی مسئلہ لے کر اس کے پاس آؤ وہ اس کے اندر فتویٰ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے طلاق کے بارے میں بھی، نکاح کے بارے میں بھی، سارے دین کے جتنے بھی مسائل ہیں سارے مسائل کے اندر وہ طلاق دیتا رہتا ہے، جیسا کہ گویا کہ سب سے بڑا عالم وہی ہے، علامۃ الدہر وہی ہے، اور ذرہ برابر بھی اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا کہ اگر ہم شریعت کے خلاف اگر ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اور یقیناً ایسے لوگوں کا انجام، اگرچہ اس کی بات شریعت کے موافق ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر اس نے لا علمی کے اندر فتویٰ دیا ہے، اگر اس کو شریعت کا علم نہیں ہے اور لا علمی کے اندر اگر اس نے فتویٰ دیا ہے، اگرچہ اس کی بات شریعت کے موافق ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایسا انسان بھی جہنمی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضات تین طرح کے ہیں، فیصلے سنانے والے تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے پاس دین کا علم ہو اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کے پاس دین کا علم ہے لیکن اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں لیکن جب اس کے پاس آپ آئیں تو وہ ہر طرح کے مسئلے بیان کرتا ہے، اور چاہے اس کی بات شریعت کے موافق ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ اس نے لا علمی کے اندر بغیر علم کے اس نے فتوے دیے۔ تو ایسا یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ اس کا فتویٰ صحیح ہو، اور ایسا بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ اس کا فتویٰ غلط ہو۔ تو اگر کوئی شخص لا علمی کے اندر بغیر علم حاصل کیے ہوئے فتویٰ دیتا ہے تو پھر اسی صورت میں وہ جہنمی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے۔ اور آپ اگر مملکہ کے اندر ہیں، سعودی عرب کے اندر ہیں، تو یہاں کے جو مفتی اعلیٰ ہیں اگر آپ ان کے پاس بھی جائیں گے، یا بڑے بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے مشائخ، ان کے پاس بھی جب آپ طلاق کے مسئلے کو لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں فتویٰ دیں، ہرگز اس کا جواب نہیں دیں گے وہ لوگ، بلکہ کہیں گے کہ جاؤ کورٹ میں جاؤ، تم خود جاؤ اور اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے کر جاؤ، قاضی کے پاس بیٹھو، اور جو کچھ بھی تم دونوں کے بیچ ہوا تھا ان سارے مسائل کو ان کے سامنے بیان کرو، اور پھر جب قاضی ان ساری چیزوں کو سنتا ہے، سننے کے بعد میں وہ فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک جاہل اور گنوار مولوی، ایک جاہل اور گنوار عالم اور حافظ اور قاری جب اس کے پاس انسان جاتا ہے تو بغیر کچھ سنے سمجھے صرف یہ سنتا ہے کہ ہاں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی اور فتویٰ صادر کر دیتا ہے کہ ہاں اب تمہاری بیوی تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، بلکہ وہ لوگوں کو بتاتا بھی ہے، جا کر لوگوں کو بتاتا بھی پھرتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، تاکہ اس کے بعد میں حلالہ کرنے کے لیے پھر وہ اپنی بیوی کو اسی کے پاس لے کر آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں اور ایسا کرنا قطعاً درست نہیں۔ اور ایسے مولوی جو کہ فوری طور پہ ہر مسئلے کے اندر فتویٰ دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا انہیں خوف کھانا چاہیے، اور حلال اور حرام، کسی حلال چیز کو حرام اور کسی حرام چیز کو حلال کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ حلال کرنا یا حرام کرنا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اس نے جو شریعت نازل کی ہے اسی کی روشنی میں ہم جو چیزیں حلال ہیں اس کو حلال مانتے ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں اس کو حرام مانتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے
کہ انسان فوری طور پہ ہر کسی ایرو غیرو نتھو خیرو جو بولتے ہیں ان کے پاس نہ جائے اور ان سے جا کے دین کے معاملات کے سلسلے میں فتویٰ نہ حاصل کرے، بلکہ صحیح طور پہ اپنے مسئلے کو سمجھے، مسئلے کو سمجھنے کے بعد میں ان علماء کرام کے پاس جائیں جن کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اس کے بعد میں آتے ہیں ایک دوسرے مسئلے کی جانب جو کہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اور وہ ہے نکاح حلالہ، جس کو کہ عربی کے اندر نکاح تحلیل کہتے ہیں۔ نکاح حلالہ کیا ہے؟ یہ ایک شیطانی نکاح ہے، اور شیطان کی وہ عظیم ترین خواہش ہے جس کے اندر وہ کامیاب ہو گیا، جس کے اندر وہ اپنی مراد کو پہنچ چکا۔ یہ وہ نکاح ہے جس کے کرنے والے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیس المستعار ہے، کرائے کا سانڈ ہے، جس کے ذریعے سے سماج اور معاشرے کے اندر عیب جوئی ہوتی ہے اور گھرانے والے قبیلے والے رسوائی کا سبب بنتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے کافروں نے مسلمانوں کو عار دلایا۔ اسی طریقے سے اس نکاح حلالہ کے ذریعے سے سماج اور معاشرے کے اندر اس قدر فساد عام ہوا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ لوگ کرائے کے سانڈ کو لے کر آتے ہیں اور اس طرح سے اپنی بہن بیٹیوں اور بیویوں کی عزت لٹواتے ہیں، اور پاکیزہ نفس اس سے تنگ آ چکی، اور اس سے جو ہے زنا سے زیادہ نفرت کرتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ نکاح حلال ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حلالہ کرنے والے کے اوپر لعنت نہیں بھیجتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی سنت کو بیان کیا، لوگوں کو نکاح کے اوپر ابھارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور اگر جس کے پاس شادی کی طاقت نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، اس کے ذریعے سے اس کی پاک دامنی باقی رہے گی اور اس کی نظریں ادھر ادھر نہیں جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے شادی کے اندر ترغیب دی، نکاح کرنے کے بارے میں لوگوں کو ابھارا، نوجوانوں کو ابھارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ بھی فرمایا، جب لوگوں کی باتیں سنی اور ان میں سے ایک صحابی کی یہ بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اور ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرے صحابی نے یہ کہا کہ میں پوری رات قیام کروں گا، یہ ساری باتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا انکار کیا اور کہا کہ یہ ہماری سنت کے مطابق نہیں، میں نے شادی بھی کی ہے اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کے اندر قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ لوگوں کو نکاح کے اوپر ابھارتے رہے اور نوجوانوں کو نکاح کی تعلیم دیتے رہے، ترغیب دیتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نکاح حلالہ جائز ہوتا تو اس کے کرنے والے کے اوپر آپ لعنت کیوں بھیجتے، اور اس شخص کو آپ کرائے کا سانڈ کیوں کہتے؟ سلف صالحین نے ایسے شخص کو جہنم کا دلال کہا ہے، مسمار النار کہا ہے، جہنم کا دلال کہا ہے۔ اور اگر اس عورت کی کیفیت کو دیکھیں جس عورت کے ساتھ حلالہ ہونا ہوتا ہے، تو اس کی کیفیت قصائی کی اس بکری کی طرح سے ہوتی ہے جو یعنی قصائی کے چاقو کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ابھی اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یہی کیفیت کچھ اس عورت کی بھی ہوتی ہے، اس پاکیزہ خاتون کی بھی ہوتی ہے جس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی اور اپنی شوہر کی غلطی کے جرم میں لوگ اسے حلالہ کے لیے مجبور کرتے ہیں، اور ایسی عورت اس وقت دل سے یہ خواہش کرتی ہے کہ کاش اس عمل سے پہلے اس کی موت ہو جاتی اور وہ قبر کے اندر دفن کر دی گئی ہوتی۔ تو یہ نکاح قطعی طور پہ درست نہیں، اور شریعت نے اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے کہ یہ نکاح ہے ہی نہیں، نہ تو اس کے اندر مہر ہوتے ہیں، نہ تو یعنی نکاح کرنے والا، نکاح حلالہ کرنے والا کوئی مہر دیتا ہے، بلکہ وہ تو الٹے ہی اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں پیسے لیتا ہے، اجرت لیتا ہے، اور اجرت لینے کے بعد میں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کرائے کا سانڈ، یہ تو کرائے کا سانڈ ہوتا ہے کہ اس کو کرایہ بھی دیا جاتا ہے، اجرت بھی دی جاتی، اور اجرت دینے کے بعد میں ایک پاک دامن عورت کی عزت کو تار تار کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کر دیں
پہلے شوہر کے لیے حلال کیسے ہو سکتی ہے جبکہ یعنی ہزاروں حرمتوں کا ارتکاب کیا گیا ہے؟ وہاں پہ طلاق دینے والا بھی ہوتا ہے، اس کے ولی بھی ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ شخص بھی ہوتا ہے جو اس کی عزت کو تار تار کر رہا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے چاروں طرف اس کے بارے میں یہ خبر عام ہوتی ہے کہ اس عورت کا حلالہ ہوا، اور حلالہ ہونے کے بعد میں پھر یہ اپنے پہلے شوہر سے جا کے شادی کر رہی ہے، اور ساری کی ساری چیزیں شریعت کی یعنی خلاف ورزی ہوتی ہیں۔ یعنی نہ تو اس کے اندر عدت کا کوئی اہتمام ہوتا ہے، اور نہیں جو ہے نکاح کی جو شرطیں ہیں وہ ساری شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے بسا اوقات جو ہے اس عورت کی جو سہیلی ہوتی ہیں یا گاؤں کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اس کو عار دلاتی ہیں، اور یہ عار جو ہے زنا سے بڑھ کر بھی ہوتا ہے، کیونکہ سارے کے سارے لوگ اس برائی کے لیے راضی ہوتے، اس کا شوہر بھی راضی ہوتا اور اس کے گھر والے بھی راضی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے اس عورت کو بھی زبردستی راضی کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی عزت تار تار کی جاتی، اور پھر اس کے بعد میں پہلے شوہر کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حلال ہو گئی۔ اس حرام طریقے سے کبھی بھی وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر جو حلال ہونے کی جو چیزیں بتائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح و صفائی کی بات کی ہے پہلے ہی، کہ شوہر جو ہے اگر دونوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو صلح کرنے کی کوشش کرے، اگر معاملہ وہاں خود سے نہیں سلجھ پاتا ہے تو ایک آدمی بیوی کی طرف سے ایک حکم ہو، ایک شوہر کی طرف سے حکم ہو، اور دونوں جا کے فیصلہ کرے۔ اگر یہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے درمیان صلح کرا دے گا، دونوں کے درمیان محبت کو قائم کر دے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے برعکس چونکہ ایک انسان غلط طریقے سے، حرام طریقے سے طلاق دیتا ہے، تو اس حرام طریقے سے طلاق دینے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ عورت کو ان سارے مرحلوں سے گزرنا پڑتا، جو کہ واضح طور پہ زنا ہے، اور اس کے زنا ہونے میں کوئی بھی شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پہ اور جس شخص کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے ان سبوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اسی طرح کی روایت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور اسی طرح سے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر تھوڑی سی یہ تفصیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کہ کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ قال هو المحلل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حلالہ کرنے والا شخص ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیثیں اور ان کے علاوہ دوسری احادیث بھی ثابت ہیں، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام سے بھی حلالہ کرنے والے کی لعنت کے بارے میں بہت ساری چیزیں ثابت ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا اوتی بمحلل ولا محللا لہ، کہ اگر حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اگر اس کو میرے پاس لایا جائے الا رجمتہما، تو میں ان دونوں کو سنگسار کر دوں گا۔ اور سنگسار اسی بنیاد پہ کیا جا سکتا کیونکہ یہ واضح طور پہ زنا ہے، اور جب شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام کے اندر یہی ہے کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے، اور یقینی طور پہ یہ زنا ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اگر حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو اگر میرے پاس لایا جائے تو میں ان دونوں کو رجم کر دوں گا۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب یہ پوچھا گیا حلالہ کے سلسلے میں تو انہوں نے کہا کہ کلاہما زان، یہ دونوں کے دونوں زانی ہیں، یعنی جس نے حلالہ کرنے کے لیے جو نکاح کیا وہ بھی زانی ہے، اور اس نکاح کے بعد میں اگر پہلا شوہر پھر اس عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ بھی زانی ہے، کیونکہ وہ نکاح ہی درست نہیں ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں حلالہ کرنے والا بھی اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے یہ سب کے سب زناکار ہیں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح کا معاملہ آیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے بیچ جدائی کر دی۔ اور اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حلالہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ تو
علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس نکاح کے بارے میں کہا کہ اس نکاح کے ذریعے سے کوئی عورت اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں لوٹ سکتی، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اسی طرح کی تفسیر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چاہے اس عورت کو اس کے بارے میں پتہ ہو یا نہ ہو کہ اس کے ساتھ حلالہ ہو رہا ہے، چاہے اس کو پتہ ہے ہو یا نہ ہو، صرف حلالہ کرنے والے کو پتہ ہو یا صرف اس کے شوہر کو پتہ ہو اور حلالہ کرنے والے کو پتہ ہو، چاہے عورت کو پتہ ہو یا نہ ہو، اگر اس کو پتہ نہیں ہے تب بھی یہ نکاح درست نہیں، اور اس نکاح کے بعد میں وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام سے جو یہ آثار ثابت ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، علی، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سارے لوگوں نے لعنت بھیجی ہے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اور عبداللہ ابن عمر نے کہ یہ دونوں کے دونوں زانی ہیں اور ان کو رجم کر دیا جائے گا۔ تو نکاح حلالہ کے جواز کی کوئی صورت نہیں، اور کسی بھی طرح سے یہ نکاح جائز نہیں۔ اور اخیر کے اندر اور بھی یعنی بہت ساری باتیں ہیں، تابعین کے بھی اقوال ہیں، تبع تابعین کے بھی اقوال ہیں، اور ان سارے لوگ ائمہ کرام کے بھی اقوال ہیں، اور ان سارے اقوال کی روشنی میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نکاح حلالہ قطعاً درست نہیں، بلکہ یہ زنا ہے، اور نکاح حلالہ کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ملعون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرائے کا سانڈ بتایا، اور یہ ساری کی ساری برائی جو ہوتی ہے سماج اور معاشرے کے اندر، یہ کیوں کر ہوتی ہے؟ اس برائی کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اگر آپ اس کے سبب کے اوپر غور و فکر کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ طلاق دینے والے نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے وہ ان ساری برائیوں کے اندر واقع ہوا۔ اگر اس نے شرعی طلاق دی ہوتی، جو طلاق قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جس طرح سے طلاق دینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اگر اس طریقے کے مطابق اس نے طلاق دی ہوتی تو یہ معاملہ یہاں تک نہیں پہنچتا کہ اسے ایک حرام طریقے سے اپنی بیوی کو واپس لوٹانے کی ضرورت اسے نہیں پڑتی، بلکہ وہ اگر شرعی طور پہ طلاق دیا ہوتا اس نے تو عدت کے اندر اگر عدت باقی ہوتی تو اس کے اندر بغیر نکاح کیے وہ واپس لوٹا سکتا تھا، اور عدت گزر جانے کے بعد میں اگر پہلی طلاق ہوتی یا دوسری طلاق ہوتی تو نکاح جدید کے ذریعے سے وہ واپس لوٹا سکتا تھا، اور دوسری جگہ اسے نکاح کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن جب اس نے ایک معصیت کا ارتکاب کیا، قرآن و سنت کی اس نے مخالفت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اس نے مخالفت کی، جس طریقے سے شریعت میں طلاق دینے کی اجازت دی گئی تھی اس کی خلاف ورزی کی، تو پھر ان ساری برائیوں کے اندر وہ واقع ہو گیا، اور اس طریقے سے وہ ایک سب سے پہلے ایک حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ایک اس سے بھی بڑے حرام چیز کے اندر واقع ہو جاتا ہے، اور حلالہ کی برائیوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز قطعاً جائز نہیں، اور یہ یعنی ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دینے والے، یا ایک مجلس کے اندر 1000 طلاق دینے والے، یا ایک مجلس کے اندر 100 طلاق دینے والے، یا جو وقت جس وقت کے اندر طلاق دینا جائز نہیں، یعنی حیض، یا اسی طریقے سے اس طہارت کی حالت میں جس کے اندر اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال اقوام یلعبون بحدود اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے قد طلقتکی قد راجعتکی قد طلقتکی، کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، پھر رجوع کرتا، پھر طلاق دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ دین کے ساتھ مذاق ہے، اور اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو دراصل شیطان کو خوش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ اسی وقت خوشی حاصل ہوتی ہے جب شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کر دی جائے، تو اس سے وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس شیطان کو وہ اپنے قریب بلاتا ہے اور اس کی پذیرائی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور ہر برائی سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور خصوصی طور پہ اس طرح کی برائی جس سے کہ سماج اور معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہے، زنا عام ہوتا ہے، اور سماج اور معاشرے کے اندر عزتوں
کو تار تار کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی برائیوں سے ہمیں ہر طرح سے دوری اختیار کرنی چاہیے، اور جو لوگ بھی اس طرح کی برائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یا مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہاں پہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں، انہیں بتائیں، انہیں سمجھائیں، ان بچیوں کو بتائیں جن کی عزت لوٹی جاتی، ان کو سمجھائیں کہ یہ چیز قطعاً جائز نہیں، اور اگر آج تمہارے شوہر نے تمہیں حلالہ کے لیے راضی کر لیا ہے اور تم حلالہ کرانے کے لیے تیار ہو جاتی، تو پھر کل وہی شوہر تمہیں عار دلائے گا اور تمہیں کہے گا کہ تم نے ایسا ایسا کیا، اس لیے تم کبھی بھی اس حرام کام کے لیے تیار نہ ہو، اور یہ حرام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی یعنی پسندیدہ عمل نہیں، بلکہ جو چیز حرام ہے وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس لیے اس ناراضگی کے کام سے دوری اختیار کریں، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے ہم اپنی تقدیر سے راضی ہوں، اور جو حلال چیزیں ہیں ان حلال چیزوں کو اختیار کریں، اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رشتوں کو قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائی سے دور رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔